السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے میر تقی میر کی لکھی ہوئی ایک اہم مثنوی بارش اور میر کے مکان کا مطالعہ کر رہے تھے۔ میر تقی میر کا شمار اردو کے اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ میر تقی میر کو اردو شاعری میں کافی اہمیت حاصل ہے۔ یوں تو غزل کے موضوع پر انہیں کافی دسترس ہے، لیکن ان کے مثنویاں بھی اپنی جگہ کافی اہمیت رکھتی ہیں۔ بارش اور میر کا مکان، دراصل میر نے اپنی مکان کی خستہ حالی کو اس مثنوی کے ذریعے سے پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس مثنوی میں اس بات کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کا مکان گویا مکان نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کا زندہ ہے، قید خانہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے کوشش کی تھی اس مثنوی کو پڑھنے کی، اور الحمدللہ اس مثنوی کو مکمل پڑھا بھی تھا ہم نے، لیکن اب اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کے تمام اشعار کو پڑھیں اور تمام اشعار کی ایک ایک اشعار کی تشریحات کو بھی پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس مثنوی کا پہلا شعر، جس میں شاعر جو ہے اس گھر کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح انسان کے جسم میں جان رہنے سے اس کے جسم کی کیفیت قائم رہتی ہے یا اس کے جسم کو اہمیت رہتی ہے، جیسے اگر جان نکل گئی تو پھر اس کا جسم بے معنی سے ہو جاتا ہے، ہاں، اور اس خاکی جسم میں، اس مٹی کے پتلے میں اس جان کی وجہ سے ہی جو ہے ایک قسم کی کیفیت برقرار رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو زندہ ہے، زندہ سے مراد قید خانہ۔ اب یہاں پہ کون سا زندہ؟ یہاں زندہ سے مراد میر کا مکان ہے۔ اس میر جو کہتے ہیں، اس طرح خانہ ہم پہ زندہ، یہ جو گھر ہے، یہ گھر، یہ قید خانہ، یہ جو کچھ بھی ہے، جس کو آپ جو بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ ہم لوگوں کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک گھر ہے۔ ظلمتیں اس کی سب پہ روشن ہیں، زندہ درگور ہم کئی تن ہیں۔ شاعر اصل میں اس کو زندہ کہنے کے بعد اس کی کیفیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی جو کچھ بھی ظلمتیں ہیں، یعنی اس کی جو کچھ بھی خامیاں ہیں، یعنی گھر کا ایک جو تصور ہمارے سامنے آتا ہے، ایک خوبصورت سا مکان ہوتا ہے، رہنے کی تمام چیزیں، ضروریات، انسانی زندگی کو بسنے کے لیے، رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے، ہے نا، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے جو مکان کا تصور ہوتا ہے، وہ تصور ان کے پاس نہیں ہے، یا وہ تمام سہولتیں، آرائشیں نہیں ہیں۔ اس لیے شاعری کہتا ہے کہ اس کی جو کچھ بھی ظلمتیں ہیں، اس کی جو کچھ بھی خامیاں ہیں، اس کی جو کچھ بھی کمیاں ہیں، وہ سب پر عیاں ہیں، سب لوگ اس کو جانتے ہیں، ظلمتیں اس کی سب پر روشن ہیں، سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ زندہ درگور کہتے ہیں قبر میں دفن ہو جانے کو، اور یہاں شاعر کہتا ہے کہ ہم زندہ درگور ہیں، یہ مکان نہیں ہے، بحالت مجبوری میں ہم یہ رہ رہے ہیں، گویا ایسا رہے ہیں گویا کہ زندہ درگور ہو گئے ہیں ہم کئی تن جو ہیں اس مکان میں، میں اور میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ بحالت مجبوری اس میں زندہ درگور ہیں، زندہ دفن ہیں، بحالت مجبوری ہم اس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہے جو سرکوب ایک بڑی دیوار، ایک بڑی سی دیوار ہے، اگر وہاں سے جھانکے، اس دیوار سے اگر ہم جھانکتے ہیں، کہاں پر؟ میر کے مکان میں، تو شاعر کہتے ہیں وہاں سے جھانکوں تو ہے اندھیرا غار، یہ مکان نہیں ہے۔ جب ہم جھانکتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک اندھیرا غار ہے، یعنی اس میں کوئی روشنی کی سہولتیں نہیں ہے، روشن گھر نہیں ہے نا۔ جب گھر ہی روشن نہ ہو تو گھر کی خوبصورتی کہاں سے نظر آئے گی؟ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک غار نما گھر ہے، بد دیکھ سارے پرالے، اس کے معمار نے ادھر ڈالے۔ معمار کہتے ہیں تعمیر کرنے والے کو، ہے نا۔ شاعر کہتا ہے کہ پڑوسی نے جو مکان تعمیر کیا ہے، اصولاً تو یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی اپنا جب مکان تعمیر کرتا ہے تو اپنے گھر کا پانی اپنی سمت میں نکالتا ہے، سامنے کی جانب نکالتا ہے یا اپنے حصے میں نکالتا ہے، لیکن میر کے پڑوسی نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ میر کی غربت کا فائدہ اٹھا کر، سمجھ لیجئے کچھ بھی، لیکن اس نے اپنے مکان کی تعمیر کر کے اپنے گھر کے پانی کی نکاسی جو ہے وہ میر کے گھر میں رکھی ہے، پر نالے وہاں پر چھوڑے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے،
اگر وہ پرنالے میر کے مکان سے ہوتے ہوئے، پڑوسی کے مکان سے ہوتے ہوئے میر کے مکان میں آئیں گے تو اس کے پڑوسی کے مکان کا تمام پانی میر کے مکان میں داخل ہو جائے گا۔ اسے شاعر بولتا ہے کہ دیکھیے بدبختی، دیکھیے ہماری بدبختی یہ ہے کہ سارے پرنالے اس کے معمار نے کیا کیا، گھر میں ہی ڈالے ہیں، کہ گھر میں ہی جو ہے پانی کا نکاسی کر دی ہے۔ اب ظاہری بات کیا ہوگا، بارشیں رحمت اور رحمت ہوتی ہیں۔ رحمت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بارش بڑھ جاتی ہے، بارش کا قہر ٹوٹ جاتا ہے، جب بارش کی رفتار بڑھ جاتی ہے، پانی تیزی سے آتا ہے، تو پھر وہی پانی، وہی بارش جو ہے زحمت کہلاتی ہے۔ اب جو آیا ہے موسم برسات، دن کو ہے اپنی ہاں اندھیری رات، موسم برسات آ گیا ہے۔ اب برسات کے موسم میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ابر آلود موسم رہتا ہے، اور ابر آلود موسم رہنے کے سبب سورج بھی جو ہے چھپ جاتا ہے۔ جب سورج ابر میں چھپ جاتا ہے، پوشیدہ ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ موسم میں اجالا، روشنی نہیں رہتی ہے۔ سورج چھپ گیا ہے، دن رات کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اب اتفاق یہ ہے کہ میر کا مکان ہی کچھ اس طرح ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی روشنی کے انتظامات ہی نہیں ہیں۔ ابتدا تو ایسی ہی ہے کہ مکان خود ہی ایک غار نما ہے، اور جب کہ موسم اور ماحول ہی ایسا ہو کہ اس موسم میں باہر بھی اندھیرا ہو تو گھر کی کیفیت کا کیا کہنا۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ دن کو ہے اپنے ہاں اندھیری رات، کہنے کو دن ہے، اجالا ہے، روشنی ہے، روشن ہے سارا جہاں دن سے، لیکن کیفیت شاعر کے گھر کی ایسی ہے کہ دن میں بھی ان کا گھر رات نظر آتا ہے۔ ایک تو روشن دان نہیں ہے، روشنی آنے کی کوئی انتظامات نہیں ہے، اور موسم بھی جو ہے ابر آلود ہو گیا ہے، برسات کا موسم ہے، لہذا جو ہے روشنی کا کوئی گزارا نہیں۔ صحن میں آب نیزہ بالا ہے، نیزہ کہتے ہیں بھالے کو، جو لمبی سی لکڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ صحن میں جو پانی آ رہا ہے اس کو شاعر کیا کہہ رہا ہے، نیزے سے تعبیر دے کر کہہ رہا ہے۔ چھت سے پانی ٹپک رہا ہے، مانند نیزہ، بالکل دھار لگی ہوئی ہے پانی کی۔ ہاں، کوچے موجا ہے کہ نالا ہے، کوچا، گلی کوچا کہتے ہیں۔ پانی اتنا بھر گیا ہے کوچے میں کہ ایسا لگتا ہے یہ کوچا نہیں ہے بلکہ ایک نالا ہے۔ کوچے کی شکل نالے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ بارش اتنا زیادہ ہو گئی ہے، بارش کا قہر اتنا زیادہ ہے، بارش اتنی زیادہ ہے کہ ان کا کوچا، ان کی گلی کوچا ایسا محسوس ہوتا ہے ہاں کہ یہ کوئی کوچا نہیں ہے، یہ کوئی صحن نہیں ہے بلکہ ایک نالا ہے۔ مینا میں گھر کے 5-6 چھپر، برسات کے موسم میں 5-6 چھپر بنائے گئے تھے چھت کے اوپر، چھت کی مانند صاحبہ بنایا گیا تھا۔ ہم غریبوں کے ہوتے ہیں سر پر، غریب انسان کی جو جھوپڑی ہوتی ہے، اس جھوپڑی میں بارش سے بچنے کے لیے موسم برسات میں شاید اپنے گھر پر جو ہے 5-6 چھپر نصب کر دیتا ہے تاکہ پانی نہ آئے۔ لیکن دیکھیے ان چھپروں کی بھی کیا کیفیت ہے۔ شاعر آگے یہ کہتا ہے، پر تلک تنکے تھے کچھ ایک نئے، اس کے اندر کچھ تنکے جوڑے گئے تھے، سوے چڑیوں کے گھونسلے کو گئے۔ تنکے گھاس پھوس جوڑ کر وہ جو صاحبہ بنایا گیا تھا، وہ جو چھپر بنائے گئے تھے، وہ تمام چھپروں میں کی جو گھاس پھوس تھی، اس گھاس پھوس کو جو ہے چڑیاؤں نے نکال لیا اور نکال کے اپنا گھر تعمیر کر لیا۔ اب وہ جو گھاس نکل گئی ہے، ان گھاس کے نکل جانے سے ان چھپروں میں خلا بن گیا ہے۔ اب اس میں سے روشنی بھی آ رہی ہے اور پانی بھی آنے کے امکانات ہیں۔ اب یہ بڑی الجھن سی کیفیت ہے، لیکن ایسی کیفیت میں، ایسی پریشانیوں نے شاعر پر کچھ مکڑیوں نے احسان کیا۔ شاعر کہتا ہے، دل ہے کچھ مکڑیوں کا احسان مند۔ کیوں احسان مند ہے؟ مکڑیوں نے کیا احسان کیا ان پر؟ وہ آگے کہتا ہے کہ جنہوں نے کیے جھانکے بند، وہ جو جھانکے جو چڑیاؤں کے گھاس لے کے جانے کے سبب بن گئے تھے،
जिनसे रोशनी आ रही थी, जिनसे हवाएं आ रही थी, अब जिनसे पानी भी आने के इम्कानात थे, अब उन झांकों को मकड़ियों ने जो है अपने जाले वहां पर बांध दिए हैं। उनके जाले बंधने से जाहिरी बात है वो जो खला बन गया था अब वो खला छुप गया है, वो खला पुर हो गया है। फूस है कहीं सो आटा है, कहीं पर फूस है, घास फूस है और थोड़ी बहुत वहां पर आटा है। ये आटा कहाँ से आया? बांस को झिंगुरों ने जाटा है। बांस लकड़ी के बांस जो डंडे होते हैं ना बांस के, उन लकड़ी के डंडों को, बांस को, छड़ियों को जो छप्पर का काम कर रही थी उनको जो है झिंगुरों ने चाटना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया और खाकर जो है हाजिमा करके राख की शक्ल में बाहर फेंक रहे हैं। तो फूस है कहीं आटा है, उड़ गई घास मिट्टी है वाला, है बंधन सो मकड़ी का जाला। अब बंधन रहेगा, मकड़ियों के जालों का बंधन रह गया है। घास फूस जो कुछ भी जो है छप्पर में बांध दी गई थी, हवा आने के सबब वो उड़ गई है। हकीकत यहाँ हो गई है, बेबसी बेकसी और गुर्बत की तस्वीर जो मीर का मकान बना हुआ है वो हवा आने से अया हो गई है। घास फूस तो उड़ गई है और जो बंधन था, कौन सा बंधन था? लकड़ियों का बंधन, और जिसको मकड़ियों ने जाले बांध दिए थे वो जाले बरकरार रह गए। अब हवाएं चल रही हैं और हवाओं के चलने से बंधन भी जो है वो मजबूती बरकरार नहीं रह सके। अपने बंधन से जो कि छूटा है, बांस अपने बंधन से निकल गया है, हम पे गोया वो बांस टूटा है। अब वो बांस टूट कर बंधन से निकल कर वो जो है शायर के ऊपर जाकर गिर रहा है। इस किस्म की कैफियत शायर के मकान की है। क्या कहूँ, घर है कहने को। शायर कह रहा है सिर्फ मैं कह सकता हूँ कि मेरा मकान है, रहने के लिए मेरे पास घर है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो घर कहलाने के भी काबिल नहीं है। क्यों कहलाने के काबिल नहीं है? क्योंकि वो घर की जो शक्ल होती है, घर का जो तस्वूर होता है, घर में जो इंसान को सुकून मिलता है, वो तमाम कैफियत, वो तमाम खूबियाँ वो अमीर के मकान में नहीं है। बज़ाहिर घर है, बज़ाहिर छत है, लेकिन घास फूस उड़ गई है। बज़ाहिर बंधनों से बांधा हुआ छप्पर है, लेकिन उसको भी झिंगुरों ने चाट दिया है। वहाँ मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। हवा चल पड़ी है और घास भी उड़ गई है। अंधेरा, कहीं कोई रोशनदान नहीं। अंधेरा जो है एक जिंदा खाना है। क्या कहूँ, घर है कहने को, बांधता हूँ मचान रहने को। बारिश का मौसम है, पानी आ रहा है, चारों तरफ से पानी जो है शायर के मकान में दाखिल हो रहा है। अब ऐसी कैफियत में शायर अपने रहने के लिए जो है एक मचान बांधा हुआ है, उस मचान पर वो रह रहा है। क्योंकि जाहिर बात है ना, जब पानी मकान में दाखिल हो जाए तो फिर मकान में तो ना बैठा जा सकता, ना तो आराम किया जा सकता है। अब ऐसी कैफियत में अपने वक्त को गुजारने के लिए, रहने के लिए, आराम करने के लिए या जो भी वक्त टालने के लिए शायर क्या एक मचान बांध रहा है। बंद झांकों को कीजिए ताके, यहाँ तो एक आसमान टूटा है, कहाँ बंद करूं? ये झांका बंद करे, वो झांका बंद करे, ये झांका बंद करे। यहाँ कैफियत तो कुछ और ही है। यहाँ कैफियत क्या है? यहाँ कैफियत ये है कि एक झांके को मैं बंद करता हूं तो दूसरा झांका खुल जाता है। तमाम का तमाम जो है साहिबा जो है, जो छप्पर है, वो एक तरह से खुल गई है। बंद झांकों को कीजिए ताकि, यहाँ तो एक आसमान टूटा है और ऊपर से बारिश हो रही है। बारिश का पानी मुसलसिल जो है इनके घर में दाखिल होता जा रहा है। ठेके देने को जा रहे हैं हम, सर पे ठटेरे लिए खड़े हैं। ठेका देना चाह रहे थे, घर की तामीर करना चाह रहे थे, लेकिन अड़ गए किसी बात पर। अब उसका अंजाम ये है कि ठटेरे हुए हैं सर्दी से, बारिश में ठहरे हुए हैं, सर्दी हो रही है और हम ठटेरे हुए हम ठहरे हैं। टट्टियाँ थी जो आगे छप्पर के आगे जो टट्टियाँ बांध दी गई थी,
تاکہ پانی وغیرہ اندر داخل نہ ہو، لیکن چونکہ پانی کا زور زیادہ ہے، ایسے میں کیفیت یہ ہے کہ وہ ٹکٹیاں وہ ٹوٹ گئی ہیں، چھپر کے آگے جو ٹکٹیاں باندھ دی گئی تھی وہ ٹوٹ گئی ہیں، اور وہ ٹوٹ کر بہتی پھرتی ہیں صحن میں، گھر میں جو صحن ہے اس صحن میں بھی پانی اتنا جمع ہو گیا ہے گویا سے ایک نالا لگ رہا ہے، اور اس نالے میں جو ہے ٹکٹیاں بہ رہی ہے تا گلے، سب کھڑے ہیں پانی میں، جتنے افراد ہیں گھر میں سب کے سب بیٹھنے سے تو خاسر ہیں، لیٹنے سے تو خاسر ہیں۔ کیوں خاسر ہیں؟ کیونکہ مکان میں پانی داخل ہو گیا، اور تھوڑا بہت پانی نہیں، بہت زیادہ پانی، بہت زیادہ بھی پانی نہیں، تا گلے تک آ گیا ہے پانی، اتنا سارا پانی جو ہے میر کے مکان میں داخل ہو گیا ہے، اور میر جو ہے ایسے میں اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خاک ہے اس زندگانی میں، کیا یہ زندگی ہے کہ رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، گھر ہے کہنے کو لیکن گھر میں وہ آسائش نہیں، وہ آرائش نہیں، گھر ایک بے کسی بے بسی کی بولتی ہوئی تصویر ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی دردناک منظر ہے، میر نے اپنی خستہ حال مکان کا ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ جب بارش آتی ہے رحمتوں کا مہینہ کہلاتا ہے، بارش کا ہر انسان جو ہے بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ اچھی بارش ہو، خوبصورت بہت زیادہ بارش ہو، خوشنما ماحول ہو، لیکن بارش جب بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ زحمت بن جاتی ہے، اور زحمت تو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بن جاتی ہے جیسے جن کے مکان میر کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، جہاں غریبی ہوتی ہے، جہاں سونے کے لیے جگہ نہیں رہتی، پانی جو ہے جھوپڑیوں میں داخل ہو جاتا ہے، ویسی کیفیت یہاں میر کی ہے۔ اب باقی مثنوی کو انشاءاللہ تعالیٰ سے دوسرے ویڈیو میں ہم پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور جو کچھ بھی میں نے پڑھایا ہے تو اس کے جو کچھ بھی الفاظ معنی آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مجھ کو پرسنلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کی میں انشاءاللہ ضرور سمجھاؤں گا۔ بقیہ مثنوی کو انشاءاللہ ہم دوسرے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔